ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ جتنا بھی گلدستہ ہے، یہ جہاں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو اس میں اساتذہ کی جو تربیت ہے اور ان کی جو سوچ اور فکر انہوں نے اپنے طلبہ کو دی ہے، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں گزارش کروں گا استاد محترم جناب محمد بھٹا مان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ محمد علی رسول الکریم، اما بعد، میرے محترم دوست، عزیز، قابل قدر ساتھیوں، السلام علیکم۔ بہت پیاری باتیں سنی ہیں، بڑی حوصلہ افزا باتیں سنی ہیں، قابل تعریف کلمات ہیں۔ میرے پاس تو کوئی ایسے الفاظ نہیں جن کے ذریعے میں جناب عنایت اللہ صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں کہ جنہوں نے ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ دیکھیں، شاگرد بات ہو رہی چلی ہے شاگرد سے استاد کی طرف۔ شاگرد کی شین شاہ سوار، شمشیر ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں شمشیر لے کر شاہ سوار جہالت کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے جنگ میں۔ وہ وہاں جا کر لڑتا ہے اور اپنا آخری قطرہ بہا دیتا ہے۔ کون؟ وہ جوان جس کے والدین نے اس کی انگلی پکڑ کر ایک استاد کے پاس بھیجا اور قلم کی شکل میں تلوار تھما دی۔ یہ پوچھو کسی مرد مختار سے کہ قلم تیز چلتا ہے تلوار سے۔ جو غازی شہید میدان جنگ میں اترتے ہیں، وہ ایمان کا جذبہ لے کر اترتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت ہوتا ہے۔ وہ ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے۔ فلسطین کے جو مجاہد ہیں، وہ پرواہ نہیں ہے ان کو ان کے ٹینکوں کی۔ انہوں نے ان کے ٹینکوں کے منہ دوسری طرف کر دیا اور قبضہ کر لیا۔ وہ کشمیر کے مجاہدین جو ہیں، وہ ہندوؤں کے اوزاروں سے، تلواروں سے بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کا جذبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاشر کا دن ہوگا، چند لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ چند لوگوں، اس وقت لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ جناب عنایت اللہ صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے اندر یہ درد ہے کہ سیلاب ہے، میدان جنگ ہے، جہاد ہے، ان کا خون ان کے ساتھ کھول رہا ہے۔ ان کی ہمت افزائی کے لیے وہ اپنا تلوار کی بجائے قلم اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم نے کچھ سیکھا نہ ہے تو پھر ہم بھی مٹ جائیں گے۔ ہمیں کچھ سیکھنا ہے ان سے، ان حالات سے، جس حالات سے ہم نبرد آزما ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں سیکھ کر آگے چلنا ہے اور ہمیں اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں قربانیاں دینی ہیں۔ بے شک جو تلوار ہاتھ میں لے کر شاہ سوار میدان جنگ میں جاتا ہے، اس کا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے ہی وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ شاہ سوار جو قلم ہاتھ میں پکڑ کر ان تمام واقعات کو اس لفظوں کا جامع پہنا کر پیش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بھی درجات بلند فرماتا ہے۔ وہ بھی غازی ہے، وہ بھی فوت ہوگا تو شہید ہے، کیونکہ اس نے قلم کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ نہ صرف
تلوار کے ساتھ جہاد ہے بلکہ قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے، مال کے ذریعے بھی جہاد ہے، جذبات کے ذریعے بھی جہاد ہے۔ ہر کس کے بقدر ہمت اوست، ہر وہ شخص جو جس میں خوبی ہے اس کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو درجات عطا فرماتا ہے۔ یقین جانو مجھے میرے دوستوں، میں دوست کہوں گا، شاگرد والا لفظ مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے نصف صدی وہ یاد آ گئی، آج سے 50 سال پہلے میں کسو کی سے سائیکل پر، روڈ کوئی نہیں تھی، بڑا رستہ گندا تھا، سائیکل پر حافظ آباد آتا تھا، حافظ آباد بس پر بیٹھتا تھا، موڑ پر اتر کر میں تانگے کر بیٹھ کر صبح اسمبلی کراتا تھا۔ یقین جانے خدا نے مجھے وہ ہمت عطا کی تھی، لوگ سو رہے ہوتے تھے، میں تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کر کے اپنی وردی پہن کر میں چل پڑتا تھا کہ میں نے اسمبلی میں جا کر اپنے بچوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ میں الحمدللہ آج بھی میرا زندگی کا یہ مشن ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے آراستہ کروں۔ تعلیم بغیر تربیت کے ادھوری ہے، تعلیم کسی کام کی نہیں اگر اس میں تربیت نہیں ہے۔ تو یہ شخصیات اس وقت موجود ہے۔ اسمبلی میں سب سے پہلی بات جو ہوتی تھی وہ نماز کی ہوتی تھی، بیٹا یہ فرض ہے، نماز پڑھنی ہے اور پڑھا کرو۔ شاید مجھے تو بڑی مدت ہوگی میں اسکول میں جا کر نہیں دیکھ سکا، میں نے وہاں ایک مسجد کی سنگ بنیاد بھی رکھی تھی، شاید وہ آج ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کہ بچے یہاں نماز پڑھیں۔ وہ سنگ بنیاد رکھ کے میں آیا تھا۔ میرا وہاں اسکول میں غالباً 1.5 سال یا 2 سال کا پیریڈ ہے، لیکن مجھے ایسے ہی لگتا ہے میری پوری 80 سالہ زندگی کا وہ پیریڈ ہے۔ وہ مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے اس کا۔ میں پہلا دن ہے، چھٹی ہوئی ہے، تو کیا نظام دیکھتا ہوں کہ میں اور امیر افضل صاحب تھے، ان کے بھائی تھے عبد القدیر صاحب، ہم تینوں دوست آ رہے ہیں قبرستان سے، پیچھے سے بچوں نے گھنٹیاں دینی شروع کر دیں کہ رستہ دے دو ہم آ رہے ہیں۔ تو ہم پیچھے ہٹ گئے، ان کو رستہ دے دیا۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کو تعلیم تو دی گئی ہے مگر تربیت نہیں کی۔ اگلے دن میں نے آ کر یہی الفاظ تھے میرے، میں بیٹا جب آپ چھٹی ہو جائے، بریک ہو جائے، چھٹی ہو جائے، اساتذہ کرام جا رہے ہوں، رستہ اور کوئی نہ ہو گزرنے کا، تو سائیکل پر گھنٹی نہیں دینی، سائیکل اوپر چڑھا دینا ہے۔ ان ٹیچروں کو پتہ چلے کہ آپ کو رستہ دینا ہے، ان میں تمہیں اتنی پاور ہے اصل۔ تو سارے بچے ہنسنے لگے۔ میں نے منفی انداز میں بات کی، میں نے کہا بات سمجھے ہو جی، سمجھے ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ سر آئندہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یقین جانے ایک لمبی لائن ہوتی تھی، بچے پیچھے پیچھے، ہم خود کہتے تھے بیٹا آگے چلے جاؤ، بیٹا نہیں سر یہ بے ادبی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں ہے نہ علم تربیت نہیں ہے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مجھے انتہائی خوشی کہ اتنی عظیم شخصیات جن کے اللہ نے مجھے یہاں زیارت کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ پاک عنایت اللہ صاحب کے قلم میں اور طاقت عطا فرمائے، ان کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں ان کے لیے ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ میرے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو یہ سحر گاہی کی وہ آہیں تھیں جو آج عنایت اللہ اشرف صاحب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ استاد محترم نے جس جان فشانی سے کیا، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ، یہ تڑپ ہر استاد کو نصیب کرے۔ اس اختتامی
دعا سے پہلے ابھی نماز ظہر کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تو کھانے کے بعد پھر اس محفل کا اختتام ہوگا۔ دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں استاد محترم سے، آئیں اس تقریب کا اختتام اللہ سے دعا سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مولا کریم، ایسی حسین محفلیں سجتی رہیں، ایسے حسین لوگ ان کو سجاتے رہیں، اور ہم جیسے لوگ اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اللہ پاک ان کو استقامت فرما، اللہ اس مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان صہیونیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو تباہ و برباد کر دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور ہم سب میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا